اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خیر خلق اشرف الانبیاء والمرسلین ابی الزہرا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ قابل صد احترام برادران و خواہران ناظرین گرامی، شہر گجرات پاکستان کے مرکزی ادارہ حسینیہ ٹرسٹ کی جانب سے ماہ مبارک رمضان کی پربرکت ساعتوں میں ہم آپ کی خدمت میں اس مہینے کی روزانہ کی دعا اور مسائل شرعیہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خالق کائنات نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، پھر مومن بنایا، پھر اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کا مہینے کو پالیں، اور اس مہینے کو پا لینا بھی ایک بہت بڑی عظمت ہے، اور کامیاب ہے وہ کہ جو مرنے سے پہلے ماہ مبارک رمضان جیسا مہینہ اسے مل جائے، کہ جس مہینے کو خداوند کریم اس مہینے کے روزے کو مختص کرتا ہے اپنی ذات کے ساتھ، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرا ہے میں ہی اس کی جزا ہوں۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان آج 16واں روزہ ہے، اور ہم روزانہ ایک دعا آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ میرے ناظرین سامعین محترم، جس وقت بھی کوئی نیکی کا کام کریں تو مقصد صرف رضا خدا ہونا چاہیے، اس لیے کہ دکھاوے کی نام و نمود کے لیے جو بھی کیا جائے وہ پھر اسی کے لیے ہی ہے۔ خالق کائنات سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد ہم سب کو رضا خدا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں ہمارے زندگی گزارنے کے لیے ہمارے اچھے دوست بھی ہوتے ہیں، ہمارے برے دوست بھی ہوتے ہیں، معاشرے میں ہر قسم کے انسان پائے جاتے ہیں۔ تو آج کی دعا میں ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جو رفیق دے رہا ہے، تو جو ہمیں دوست دے رہا ہے وہ اچھے ہوں، اور ہر برے بندے سے اس کی برائی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو آج کے 16ویں دن کی دعا آپ کی خدمت میں، تمام برادران ان دعاؤں کو غور سے سماعت فرمایا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنی فیہ لموافقت الابرار وجنبنی فیہ مرافقت الاشرار وآونی فیہ برحمتک الى دار القرار بإلہیتک یا الہ العالمین۔ مانگ کیا رہے ہیں ہم؟ اللہم وفقنی فیہ لموافقت الابرار، خدا بند آج کے دن میں مجھے نیک لوگ جیسا ہونا اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نیک ہوں اور مجھے بندے بھی نیک ملیں، جیسے نیک لوگوں نے زندگی گزاری ہے، اللہ پالنے والے کے لیے مجھے بھی اس مختصر حیات دنیا میں نیک بندوں کی طرح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَجَنِّبْنِ فِيهِ مُرَافِقَةِ الْأَشْرَارِ، اور خداوند آج کے دن میں برے لوگوں کی رفاقت دوستی خداوند اس سے مجھے دور فرما دے، مجھے بچا لے۔ میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اچھوں کی مجھے محفل دے دے، بروں سے مجھے دوری عطا فرما دے۔ وَآوَانِ فِي بِرَحْمَتِكَ إِلَى دَارِ الْقَرَار، خداوند مجھے آج کے دن میں اپنی رحمت کے ساتھ بہشت میں
پناہ عنایت فرما۔ دار القرار کسے کہتے ہیں؟ جہاں بندے کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ دنیا دار الغرور ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ اس دنیا کی کوشش کریں جو دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے، اور وہ جنت ہے، بہشت ہے، مرنے کے بعد ہے۔ اے اللہ آج کے دن میں اپنی رحمت کے ساتھ مجھے بہشت میں پناہ اور میرے جنت میں مجھے ایک اچھی جگہ عنایت فرما دے۔ گویا ہم 16ویں ماہ مبارک رمضان میں جنت میں اپنا پلاٹ بک کرا رہے ہیں۔ بِالٰہیتک یا الہ العالمین، تجھے واسطہ ہے تیری خدائی کا، اے تمام جہانوں کے خدا، کائنات کو بنانے والے، بسانے والے، تجھے واسطہ ہے۔ آج کے ہمارے موضوع میں نیک لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا، بروں سے بچنا اور رحمت الہی سے بہشت میں جانا، نیک لوگوں کی طرح زندگی گزارنا۔ خالق کائنات سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ زیادتی میں باہم مدد نہ کیا کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ نیکی میں ہر ایک کے مددگار رہنا، کسی گناہ میں شریک نہ ہونا، چونکہ جو نیکی میں شریک ہو وہ نیکی مرتے دم تک قیامت کو بھی کام آئے، اور جو گناہوں کے کام میں ہو وہ گناہ بھی پھر اس کے آگے کے لیے عذاب ہے۔ پیغمبر نے فرمایا لا یزید فی العمر الا البر، نبی کریم نے فرمایا صرف نیکی ہی عمر کو زیادہ کرتی ہے، یعنی کہ اگر آپ لمبی عمر کرنا چاہتے ہیں تو بر کریں، نیکی کریں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا البر وصدقۃ السر، جب امام باقر سے پوچھا گیا نیکی کرنا کیا ہے تو فرمایا آپ نے کہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا نیکی کرنا اور خفیت اور پر صدقہ دینا فقر و تنگ دستی کو دور کرتے ہیں اور عمر کو زیادہ کرتے، اور 70 قسم کی بری موت سے بچاتا ہے۔ سبحان اللہ، نیکی کرنے سے 70 قسم کی بری موت بھی تو بہت بری ہے۔ اللہ ایسی موت سے کہ جس میں نہ غسل ملے، نہ کفن ملے، نہ دفن ملے، اللہ مجھے اور آپ سب کو بچائے۔ تو مولا فرماتے ہیں 70 قسم کی بری موت سے بچاتے ہیں جو نیکی کا کام کریں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا من حسن برہ باخوانہ واہلہ مت فی عمرہ، میرے مولا نے فرمایا جو شخص اپنے بھائیوں اور گھر والوں سے نیکی کا سلوک کرتا ہے اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ جی ہاں، آپ کے گھر میں کوئی بد اخلاق نہ ہو، شوہر بد اخلاق ہو تب بھی گھر جہنم ہے، بیوی بد اخلاق ہو پھر بھی گھر جہنم ہے۔ جس گھر میں اخلاق پایا جاتا ہو اور نیکی ہو اس صاحب گھر کے عمروں کو خدا طولانی کرتا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ البر لا یبلا والذنب لا ینسا، فرمایا نیکی کہنا نہیں ہوتی، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ کبھی بھولتا نہیں ہے۔ فرمایا البر عمل مصلح، نیکی اصلاح کرنے والا عمل ہے۔ میرے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا برو آباءکم یبرکم ابناؤکم، سبحان اللہ، یہ بات خصوصاً میرے سامعین و ناظرین محترم، فرمایا اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو تو تمہاری اولاد تم سے نیکی کرے گی۔ آج کہتے ہیں کہ آقا صاحب میرا بیٹا مجھے سلام نہیں کرتا، میری بات نہیں مانتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بھی اپنے ماں باپ سے کوئی گستاخی کی ہے۔ تو جو ماں باپ سے حسن سلوک کرے اس کی اولاد بھی اس نے سلوک کرتی ہے۔ فرمایا نیکی کے دروازے، فرمایا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ثلاث من ابواب البر، نیکی کے 3 دروازے ہیں، سخاء النفس وطیب الکلام والصبر علی الاضاء، فرمایا نیکی کا
3 چیزیں نیکی کا دروازہ ہے: دل کی سخاوت، اور وطیب الکلام ہے، آپ کی کلام کی پاکیزگی، والصبر علی الاذی، دکھوں پہ صبر کرنا، یہ نیکی کے دروازے ہیں۔ اور نیک انسان کی علامت میرے رسول مکرم نے فرمایا: اما علامت البار، فرمایا نیک لوگوں کی علامت کیا ہے؟ فرمایا وہ یحب فی اللہ ویبغض فی اللہ ویصاحب فی اللہ ویفارق فی اللہ ویغضب فی اللہ ویرضى فی اللہ ویعمل للہ ویطلب الیہ۔ فرمایا کسی سے دوستی کرنا تو اللہ کے لیے، دشمنی ہو تب بھی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کسی کا ساتھ دینا، اللہ کی واسطہ سے کسی سے قطع تعلق کرنا، بھائی تیری میری نہیں بنتی اس لیے کہ تیرا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اللہ کے لیے غضبناک ہونا، کسی سے غصہ کرو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، کسی سے راضی ہونا ہے تب بھی اللہ کے لیے، اور کوئی عمل کرنا ہے تو اللہ کے لیے، اور کسی کو بلانا ہے، تبلیغ کرنا جیسے ہمارا شعبہ ہے، وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ اور فرمایا خوف خدا سے اس کے سامنے سروں کو جھکانا ہے، اللہ سے ڈرنا ڈرانا ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَيُحْسِنُ فِي اللَّهِ، اور رضائے خدا کے لیے بھلائی کرنا ہے۔ سارے نیکی کا یہ جتنے ہم دروس دے رہے ہیں، اگر اس میں اپنے نام و نمود ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر سارے کام خدا کے لیے ہوں تو خدا بند کریم اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ فرمایا آپس میں نیکی کی ہدایت کرو۔ الامام الجعفر الصادق: تواصلوا وتباروا وترحموا وكانوا اخوة بررة كما امركم اللہ عز وجل۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا آپس میں میل جول رکھو، نیکی کرو، رحم کرو، اور نیک بھائی بن کر رہو جیسا کہ خدا نے تمہیں حکم دیا ہے۔ خالق کائنات مجھے اور آپ کو اس نیکی کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا حصہ آج کا برے لوگوں کی رفاقت دوستی سے بچنا ہے۔ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اس میں شک نہیں کہ زمین پر چلنے والے تمام حیوانات میں اللہ کے نزدیک بدترین وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے، نہ سمجھ، بدمعاش قسم کے لوگ، اپنا آپ میں رہنے والے لوگ، جن کو کبھی خوف خدا نہیں آیا، ان کے قریب بہنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی جانوروں کے ساتھ رہے۔ پیغمبر نے فرمایا بدترین شخص وہ ہے جو اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے بدلے بیچ ڈالے، اور اس سے بھی بدتر انسان وہ ہے جو اپنی آخرت کو دوسروں کی دنیا کے عوض بیچتے۔ یعنی ہم جو کچھ بھی کریں دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے، یہ بدترین ہے۔ مولا نے فرمایا بدترین انسان وہ ہے جس کے شر اور برائی کے خوف سے لوگ اس سے ڈریں۔ جیسے آج کل ہمارا معاشرہ ہے کہ ہم کسی کی عزت اس کے شر کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اگر شر کی وجہ سے ہم اس کی عزت کریں، وہ دنیا کے بدترین انسان ہے۔ آج ساری دنیا امریکہ سے ڈر رہی ہے تو کس وجہ سے؟ وہ بدترین انسان ہے۔ اسرائیل بدترین انسان ہے، اس لیے کہ وہ پوری دنیا میں ایک ایسا نظام لانا چاہتا ہے جو انسانیت کو قبول نہیں ہے۔ مولانا فرمایا بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے۔ یہ ظالم لوگ ہیں، کبھی زندگی میں ظالم نہ بننا۔ پھر مولا فرمایا بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور ان کے ساتھ جیل سازی کرتا ہے، 2 نمبری کام کرنا، دھوکہ دینا۔ اور فرمایا بدترین انسان وہ ہے جو نہ تو عذر کو قبول کرتا ہے اور نہ گناہ کو معاف کرتا ہے۔ اپنے گناہ نظر نہیں آتے اس کو، کسی کا ہو جائے تو اس کے پیچھے ہی پڑ جانا، یہ بدترین لوگ ہیں۔ پھر فرمایا بدترین انسان وہ ہے جسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اسے گناہ کرتا دیکھیں۔ یہ گناہ ہے، بد اخلاق ہونا، گھر میں، معاشرے میں، محفل میں، بدترین انسان ہے۔ پھر فرمایا بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائیوں کی چغل خوری کرتا ہے اور احسان کو بلا دیتا ہے۔ کچھ بندے آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ وہ چغلی کیے بغیر، غیبت کیے بغیر،
کسی کی بات کیے بغیر اس کی محفل نہیں سجتی، تو یہ بدترین لوگ ہیں۔ اور فرمایا بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو نہ تو امانت کا پاس کرتا ہے نہ ہی خیانت سے اجتناب کرتا، یعنی وہ امانت تو اس میں بھی خیانت، اور اگر اس سے کوئی بات کی جائے، امانتیں دو، ایک پیسے کی امانت، ایک بات کی امانت ہے، بھائی کسی نے نہ کہیں تو پھر کہتا ذرا محفل سے گئے نہیں تو سب کو سنا دیا۔ فرمایا مولا نے بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے عیبوں سے آنکھیں بند کر کے دوسروں کے عیبوں کو پیچھے لگا رہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کسی نے کیا خوب کہا، جب تم کسی کے عیب پہ ایسی انگلی کرتے ہو تو ایک انگلی اس کی طرف ہوتی ہے، چار تمہاری طرف ہوتی ہے۔ ہم آج ہر ایک کا عیب تو تلاش کرتے ہیں، اپنے عیبوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ فرمایا بدترین انسان وہ ہوتا ہے کہ جو یہ سمجھے کہ وہ سب لوگوں سے بہتر ہے، یہ مولا کا فرمان ہے، یعنی خود کو اچھا سمجھنا کہ میں ابو ذر زمان ہوں، میں ہی ہوں۔ جیسے ہمارے کچھ مومنین ہیں کہ جنہوں نے نہ نماز پڑھنی ہے نہ روزہ رکھنا ہے، بس جیسے پکے شیعہ۔ بابا شیعہ ہونے کے لیے صرف زبانی علی والا نہیں بلکہ کردار کا علی والا ہونا چاہیے۔ اور روز قیامت اللہ کے نزدیک بدترین انسان وہ ہے جو دوغلا ہو، ہاں یہاں کچھ کہے وہاں کچھ کہے۔ اور پھر میرے امام جعفر صادق علیہ السلام کا آخری فرمان، فرمایا بدترین انسان خیانت کار تاجر ہوتے ہیں۔ آج دیکھا آپ نے، ان تاجروں نے ملک کو لوٹ کے رکھ دیا ہے۔ آج کوئی آٹا چوری کرتا ہے، کوئی چینی چوری کرتا ہے، چوروں سے بھرا پڑا ہے۔ وہ تاجر جو خیانت کار ہو بدترین ہے۔ بس اسی طریقے سے آج کی آخری جملہ تھا کہ کس کو دوست بنائیں، تو فرمایا قرآن کی ایک آیت ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، سورہ فرقان میں، کاش میں نے فلان بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہی ہوتا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوست بنا رہے ہو۔ یہ فرینڈشپ بنانے والے میرے نوجوان برادران و خواہران، دیکھ لینا کہ تم کسی دیندار کو دوست بنا رہے ہو یا بے دین کو دوست بنا رہے ہو۔ اور فرمایا حضرت سلمان، کسی شخص کے بارے میں اس وقت تک حکم نہ لگاؤ جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ وہ کس کا ساتھی ہے، کیونکہ انسان اپنے جیسوں اور ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر بندہ اس کے دوست سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ کے اچھے دوست ہیں تو مطلب ہے آپ اچھے ہیں۔ اس لیے مولانا نے فرمایا نیک لوگ اپنے جیسوں کے ساتھ رہتے ہیں، برے لوگ اپنے جیسوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ کسی نمازی کے ساتھ رہو تو حتماً آپ کو وہ نمازی بنائے گا، کسی شرابی، چرسی، بھنگی اس کے ساتھ رہو کہ لازمی بات ہے وہ بھی کہے گا آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ فرمایا کمینے لوگ اپنے جیسوں ہی کو اختیار کرتے ہیں۔ ہاں یہ مولا کا فرمان ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ کسی یعنی کمینے سے مراد کیا ہے کہ جو دین کو نہ سمجھے، مذہب کو نہ سمجھے، مکتب کو نہ سمجھے، یہ مراد یہ ہے۔ فرمایا برے دوست سے بچو۔ فرمایا تنہا رہ لو، لیکن تنہائی برے دوست سے بہتر ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تو میں کس سے دوستی کروں، تو فرمایا کسی شخص کو صحیح معنوں میں سچا دوست اس وقت تک نہ کہو جب تک 3 چیزوں میں نہ آزماؤ۔ آخری جملہ، 3 چیزوں میں آزماؤ پھر اس کو دوست بنانا، وہ سچا ہوگا۔ دیکھ لو کہ اس کا حق سے نکال کر باطل کی طرف تو نہیں لے جاتا حالت غصے میں۔ ہاں اس کے غصے کی حالت میں دیکھو، غصے کی حالت میں وہ کیا کہتا ہے۔ اکثر اگر آپ نے کسی کو پہچاننا ہے تو اس کے غصے کے موقع پہ دیکھیں، وہ گالیاں کتنی دیتا، وہ لوگوں کو کتنا برا بلا کہتا۔ ہاں ایک یہ دیکھ لینا کہ دیکھ لو کہ اس کا غصہ اس سے حق سے نکال کر باطل کی طرف تو نہیں لے کے جاتا۔ دوسرا وَعِنْدَ الدِّينَارِ وَدِرْهَمِ، سبحان اللہ، اس سے ذرا لین دین کر لو، کاروبار کر لو، دیکھ لو تو صحیح۔ فرمایا مومن کو اگر آزمانا ہے
تو نہ نمازوں کو دیکھو، نہ عبادتوں کو دیکھو، نہ عزاداری کو دیکھو، نہ بانی کو دیکھو، یہ دیکھو کہ وہ لین دین میں کیسا ہے، پھر پتہ لگے گا یہ میرے دوست بننے کے قابل ہے کہ نہیں۔ پھر آخر میں حتیٰ تسافر معاہ، اگر آپ اپنے دوست کو آزمانا چاہتے تو اس کے ساتھ سفر کرو، اس لیے کہ سفر میں بندے کا سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا صاحبان عقل و دانش کی صحبت میں رہ کر اپنی بہتری اور اچھائی میں اضافہ کرو۔ آپ کسی اہل علم کے پاس بیٹھے، اہل تقوی کے پاس بیٹھے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے مولانا نے فرمایا نیک لوگوں کے ساتھ میل جول رکھو، تم بھی نیک شمار ہونے لگو گے، اور اگر برے لوگوں سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاؤ۔ مولا فرماتے ہیں سعادت مند ترین انسان وہ ہے جو شریف لوگوں سے میل جول رکھتا ہے۔ میں آج کے اس بابرکت درس میں جو چیزیں ہمیں بار بار تکرار کی گئی، اس کا خلاصہ عرض کر کے آپ کی دعاؤں میں شامل ہو جائے۔ آج کی دعا یہ ہے کہ یا میرے اللہ 16ویں رمضان میں ہمیں اچھوں کی صحبت عطا فرمائے، نیکوں کے ساتھ رہنا توفیق عطا فرمائے، ہر برے بندے سے جس کے اندر یہ ساری برائیں جو میں نے گن کے بتائی ہیں معصوم کے فرمان کے مطابق، اللہ ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ سارے نماز، روزے، عزاداریاں سب کس لیے ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں جنت ملے۔ خدا بندہ ہمیں جنت میں بہترین اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس لیے کہ تو تمام جہانوں کا خدا ہے، تیری ہی خدائی ہے۔ پالنے والے کریم آج کی اس دعا میں جو کچھ ہم نے خدا سے مانگا ہے، پالنے والے کریم اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیکوں کی صحبت عطا فرمائے، برائے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان جیسے جیسے ہم سے جدا ہو رہا ہے، ان میں سے میں نے آپ کو پچھلے دروس میں مسافر کا روزہ بتلایا تھا۔ مکتب اہل فقہ جعفریہ میں جو مسافر ہو اور مریض ہو اس پہ روزہ واجب نہیں ہے، فعدۃ من ایام اخر، وہ بعد میں روزوں کو رکھے۔ وہ لوگ جن پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ پہلا، جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو یا روزہ رکھنا اس کے لیے شدید تکلیف کا باعث ہو، اس پر روزہ واجب نہیں ہے، لیکن دوسری صورت میں ضروری ہے کہ ہر روزے کے عوض ایک مد طعام یعنی گندم، جو یا روٹی یا ان سے ملتی جلتی کوئی چیز فقیر کو دے۔ بڑھاپے میں اللہ نے آپ کو معافی دے دی ہوئی، تو اس حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھے، اگر وہ رمضان کے بعد روزے رکھنے کے قابل ہو جائے تو احتیاط مستحب ہے کہ جو روزے نہ رکھے ہوں ان کی قضا، مثال کے طور پر بیمار ہو گیا ہے، مریض ہو گیا ہے، تو اگر بعد میں ٹھیک ہو جائے تو پھر ان روزوں کی قضا کرے۔ تیسرا، خصوصاً آج کے جیسے کرونا کا وائرس ہے یا شوگر ہے، ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی ایسی بیماری ہو کہ اسے بہت پیاس لگتی ہو اور اس پیاس کو وہ برداشت نہ کر سکتا ہو یا پیاس کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی ہو، تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے، لیکن دوسری صورت میں ضروری ہے کہ ہر روزے کے عوض ایک مد طعام فقیر کو دے۔ اگر بعد میں روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ ان کی قضا بجا لائے۔ اسی طرح وہ خاتون جو وضع حمل قریب ہو، روزہ رکھنے سے اس کے بچے کو نقصان پہنچتا ہو تو اس کے اوپر روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اور وہ خاتون جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، روزہ رکھنے سے اگر اس بچے کے دودھ میں کمی واقع ہوتی ہے تو اس کے اوپر روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ان تمام مسائل میں اگر یہ عوارض جو ہے ختم ہو جائیں تو بعد میں ان کی قضا رکھنی ہے، لازم ہے۔ اور جو روزہ آپ نہ رکھ سکے ہوں، جیسے ماہ مبارک رمضان میں کوئی شوگر کا مریض ہو گیا، کوئی کورونا میں چلا گیا یا کوئی خاتون باردار ہے، تو وہ روزے کا مد دے جو 14 چھٹانک ہے اور اتنا روزانہ فقیر کو دے، تو خدا بند کریم اس کی اس عبادت کو بھی قبول کرے۔ خدا بند کریم مجھے اور آپ سب کو، پالنے والے کریم
شرعی احکام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارے ماہ مبارک رمضان کے اس مختصر سے درس میں پہلے دعا، پھر اس کے بعد احکام، اور اس کے بعد ہمارے ناظرین منتظر رہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ کیوں نہیں، ہم آپ کے دعا کے لیے یہاں آتے ہیں، دعا دینے کے لیے بھی، دعا لینے کے لیے بھی۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، چونکہ یہ وقت سحر ہوتا ہے، اس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ اور آئیں آج کے لیے ہم دعا مانگیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ خدا ارحم الراحمین، آج کی ہماری دعا مخصوص ہمارے ان ہستیوں کے ساتھ ہے جو اس ادارے سے منسلک رہے، وہ مرحومین ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں ہم نے پرورش پائی۔ خدا ان میں مولانا فاضل صاحب، ہمارے خواجہ نقی صاحب، خواجہ تقی صاحب، ہمارے جناب حاجی غلام محمد صاحب اور عشرت شاہ صاحب، ہمارے مولانا فاضل صاحب اور حاجی فدا صاحب، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا اور اس ادارے کی خدمت کرتے ہوئے۔ میرے والد مرحوم آغا سید احمد موسوی، میرے برادر مرحوم آغا جعفر موسوی، سید سرور شاہ صاحب، سید ناصر کاظمی، سید قیصر عباس، اور ریلوے روڈ سے ہمارے پرانے ٹرسٹی جو اس سال رحلت فرما گئے سید دبیر شاہ اور حاجی فدا، عشرت شاہ، مولانا مبین، حاجی غلام محمد اور مظہر بخاری صاحب جو اس ادارے کے جنرل سیکرٹری رہے، اور عبدالکریم، عبدالرشید، اس کے علاوہ جو ہمارے چودھری منظور صاحب جنہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہے اس ادارے کے لیے، پالنے والے کریم خواجہ تقی، خواجہ نقی، خصوصاً خواجہ تقی جنہوں نے یہ امام بارگاہ الاٹ کروایا، اللہ ان سب مرحومین کے درجات بلند ہیں، بلند تر فرمائے۔ اور دعا ہے آج کے لیے شجاعت علی، حسنین علی، میاں عظمت علی، خدا ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، علی زیدی کی پریشانیوں کو دور فرمائے، منتظر مہدی کو روزگار عطا فرمائے، سید شجاعت حیدر، مظہر رضوی، سید علی حیدر، سید الطاف کاظمی، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ روزانہ کی طرف ہماری خائر منظم موسوی کی اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میر الطاف جعفری، جواد جعفری، عدنان جعفری، خدا بندہ ان باپ بیٹوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ خصوصاً ہمارے میر الطاف صاحب جو دیار غیر میں ہیں، ان کے بیٹیوں، ان کے تمام عزیز و اقارب، ان کے برادران، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہمارے اس ٹرسٹ کے صدر جناب سرفراز حسین جعفری صاحب، اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ان کے بیٹے مبین جعفری اور خصوصاً ان کے بیٹے محسن عباس کو پالنے والے کریم بحق امام حسن مجتبیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آصف نقوی صاحب کے والدین کو صحت عطا فرمائے۔ ہاشم کاظمی، اسماعیل بلتی ہمارے بلتستان سے ہے، خدا بندہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ساجد علی شریف صاحب مولانا صاحب، خدا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ رضا رضوانی، ضمیر الحسن سفیر، کاظمی حسن علی شاہ جو اس وقت دیار غیر میں بھی ہمیں سماعت فرما رہے ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، خصوصاً کورونا کے مرض سے انہیں خدا بندہ محفوظ فرمائے۔ محمد قیوم بابر، علی اشرف، محمد الیاس کھوکھر اور سید شکیل، اللہ پالنے والے کریم ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور دیار غیر ایران میں میرا بیٹا عارف موسوی اور میرا پوتا احمد موسوی، اللہ ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے۔ میرے آقا جعفر صاحب کے اور ہمارے خانوادہ کے سارے بچے مشہد میں ہیں، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور دیار غیر میں اس وقت جو میرے برادران پریشانیوں میں ہیں، بیماری کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، امریکہ ہو، کینیڈا ہو اور برطانیہ میں، یو اے ای میں، سعودی عرب میں، خدا جہاں جہاں میرے مومنین اس درس کو سماعت فرماتا، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ باقی ایام ماہ مبارک رمضان دعا، مناجات، تلاوت قرآن کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا بندہ اس ذکر کو جب تک ہم زندہ ہیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک دعا مانگیں کہ خالق کائنات بحق امام حسن مجتبیٰ اس کورونا کی وبا کو، اس مرض کو ہم سے جلد از جلد دور فرمائے۔
مسجدوں کو آباد فرمائے۔ اب ہمارے ایام عزاداری آنے والے ہیں، خدا بندہ مولا کی عزاداری کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔